نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. بس میں ایک مطلع اور دو چار شعر میں پڑھتا ہوں چونکہ میں ایک نعرے سلوات کہ جب بھی پیاسے کی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے. جب سلیم بھائی جب بھی پیاسے کی تنویر بھائی کوئی پیاس بجھا دیتا ہے ایک مسافر اسے جینے کی دعا دے. ایک مسافر اسے جینے کی ڈاکٹر صاحب دعا دیتا ہے. چمن بھائی خاص طور سے کہ فاطمہ آتی ہیں پھولوں کی چڑھانے چادر جب عزادار عزاخانہ سجاتے جب عزادار عزاخانہ سجا دیتا ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں گے کہ اس کی توقیر خدا اور بڑھا دیتا ہے. اس کی توقیر خدا اور بڑھا دیتا ہے. سر جو اپنا کرے مولا پہ جھکا سر جو اپنا درے مولا پہ جھکا دیتا ہے. سر جو اپنا درے مولا پہ جھکا اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا کہ آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں ذکر شبیر کی توفیق خدا ذکر
توفیق خدا دیتا ہے اور رہنے کہتے ہیں کہ در حسین پہ یہ سر کو جھکاتے ہیں، خدا کے آگے جھکا ہوئے ہیں۔ میں اسد نصیر آبادی پیش کرنا چاہتا ہے، دیکھیے کہ شاید کسی قابل ہو کہ رہنے کو خلد بری، پینے کو جام کوثر، رہنے کو خلد بری، پینے کو جام کوثر، اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا، اب نہ کہنا۔ ارے نیا بھائی آپ تو بولیے، آپ تو شاعر ہیں۔ اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا، بس دو شعر اور مقطع پیش ہے بس۔ اب نہ کہنا، اس میں کئی شعر ہیں لیکن دو شعر۔ اب نہ کہنا میرا مولا مجھے کیا دیتا ہے، اور شعر پیش کرتا ہوں بھائی، دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو کہ جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار، وہی جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار، وہی آج بھی سارے زمانے کو شفا، آج بھی سارے زمانے کو شفا دیتا ہے۔ بس آخری شعر، اس میں مقطع بھی ہے، تسبیح میں مقطع ہے، مصرع دیا گیا تھا کہ نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے۔ بس اسی پہ میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ اس میں کئی شعر ہیں لیکن چھوڑ رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، خاص طور سے کہ 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا میں اسد، بھائی خاص طور بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر، بہت اچھی مجلس ہو رہی ہے۔ 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا میں اسد، اور نام عباس کا خوشبو وفا، نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ جہاں سے ہمارے بھائی نے سائنس کے حوالے سے مجھے یاد کیا ہے، 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ ہم اکثر سلیم بھائی، خاص طور سے چمن بھائی، تمام ہی حضرات تشریف فرما ہیں، اشرف بھائی، عام طور سے یہ خیالات ہیں کہ جو پرورش کرتا ہے اس کا بچے پہ اثر ہوتا ہے، ماں باپ کا، لیکن آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی پرورش کر دے تو اس کا بھی بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں۔ اس میں بیک وقت بنت مرتضیٰ
और सरकार दो आलम और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ये बार बार कहा जाता है डॉक्टर साहब कि हम शक्ल पैगम्बर जनाब अली अकबर को, लेकिन मुझ जैसा साइंस का तालिब इल्म ये कहता है कि क्यों हम शक्ल पैगम्बर क्यों? पेश करता हूँ। परवरिश का बच्चे पर बिल यकीन असर होगा, परवरिश का बच्चे पर बिल यकीन असर होगा। आज की साइंस कहते हैं चाहे जो परवरिश करते हो, परवरिश का बच्चे पर बिल यकीन असर होगा। बिन्ते मुर्तज़ा तुझसे ये आया हकीकत है, बिन्ते मुर्तज़ा तुझसे ये आया हकीकत है। परवरिश का बच्चे पर बिल यकीन असर होगा। बिन्ते मुर्तज़ा तुझसे ये आया हकीकत है। क्यों हम शक्ल पैगम्बर बुलाओ भाई। बिन्ते मुर्तज़ा तुझसे ये आया हकीकत है। परवरिश है कि तूने सूरत अबू तालिब, बुला दो। परवरिश है कि तूने सूरत अबू तालिब, परवरिश है कि तूने सूरत अबू तालिब, इसलिए अली अकबर मुस्तफा की सूरत है, इसलिए अली अकबर। परवरिश है कि तूने सूरत अबू तालिब, इसलिए अली अकबर मुस्तफा की सूरत है। और ये भी चार मिसरे मेरे अपने पसंदीदा हैं, बुलाओ मैं ये पेश करता हूँ। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग। सरे भाई चमन भाई पेश करता हूँ। खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। अब जिसने इजाद की है नाते नबी, जिसने इजाद की है नाते नबी, उसको काफिर बता है नाते नबी, उसको काफिर बता रहे हैं लोग। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग। एक जरा वो शायरी क्या चम्मन भाई, वो शायरी क्या नासिर भाई, जिसमें वक्त की धड़कन न हो। मिला तो हमें पेश करता हूँ। खात्मा अब जुल्म का दरअसल करना चाहिए, खात्मा अब जुल्म का। आपकी ताईद चाहता हूँ, बुला लो भाई। खात्मा अब जुल्म का
دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے، خاک میں اس کے، آپ کی تائید چاہتا ہوں، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، جشن قائم مسجد، ایک شعر اور پیش کرتا ہوں مولانا بھائی، جشن قائم مسجد، میں کبھی بھی کسی کو ارشد بھائی، چمن بھائی، خوش کرنے کے لیے شاعری وری نہیں پیش کرتا، مولا ہمائی، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ مولا کو خوش کرنا یہ انتہائی عبادت ہے، لیکن جہاں سے حسن علی بھائی نے بات کہی، کہیے تو میں آپ تک پہنچا دوں، وہ آپ تک شعر پہنچ چکا ہے۔ مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر، میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر، میں خوش ہوں۔ مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ میں خوش ہوں خود میں جذبہ، یہ میں نے اشعار جب کربلا میں محفل ہوئی تھی، تنو بھائی، چمن بھائی نے، اب تو ہم لوگوں نے تاریخ، چمن بھائی نے تاریخ ایسی وہاں قائم کر دی ہے کہ اب سارے لوگ محفل کر رہے ہیں، ورنہ اردو زبان میں پہلی محفل تھی وہ، جس میں آپ سب گواہ ہیں اس کے، اور اس کے حصے ہیں، حصے دار ہیں۔ بلا بھائی، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، کچھ لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر، میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر، تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں؟ مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں، پڑھتا ہے شعر حسن سماعت کو دیکھ کر۔ مولا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ اس پلیٹ فارم سے ثابت کرنا چاہتا نایاب بلیاوی، مراد بھائی، کچھ لوگ خوش ہیں دولت و، شاعر پیش کرتا ہوں، کچھ لوگ خوش ہیں دولت، تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں، میں خوش ہوں خود میں، تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں، پڑھتا ہے شعر، پڑھتا سماعت کو دیکھ کر۔ اور شاعر بھائی ذرا سا، اور میں رہا ہوں پانی پینے کی ضرورت، ایسے شخص کی میں کس طرح کروں، پڑھتا ہے شعر۔ بھائی پانی بھر دیجیے جلدی سے، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ میری مجبوری ہے محسن بھائی کہ میں سائنس کا طالب علم ہوں،
तमहीदिया शायरी करता हूँ, एक शेर के लिए चंद शेर तमहीद के होते हैं। रिजल्ट तक पता चला लोग शेर ही पानी की तरफ पी गए। शायर से सामईन भी सच हैं कि कम नहीं, शायर से सामईन भी सच, मौला खुश कैसे होंगे। शायर से सामईन भी सच हैं कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देख। शायर से सामईन भी सच हैं कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। ज़हरा की बारगाह में हर एक का है वक़ार, अरे ज़हरा की बारगाह में हर एक का है वक़ार। सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को देख। से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। ज़हरा की बारगाह में हर एक का है वक़ार। हौसले खासों से पेश करता हूँ हमारी। शहर का हंगाम कहता है कि सहरा चाहिए, और फजाएं कह रही हैं जहर पीना चाहिए, और फजाएं कह रही हैं सीस्तानी खामनाई, खुद में है रोशन चिराग। मसला मिल बैठ के इनका समझना चाहिए, मसला मिल बैठ के इनका समझना चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है चांद की, जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है चांद की। हर बशर को चांद का दीदार करना चाहिए, हर बशर को चांद का दीदार करना चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है चांद की, हर बशर को चांद का दीदार करना चाहिए, हर बशर को चांद का। क्यों गैलीलियो सिफत उलमा को बनना चाहिए, क्यों गले अपने खूबसूरत चांद को खुद ढूंढिए, अपने खूबसूरत चांद को खुद ढूंढिए। क्यों गैलीलियो सिफत उलमा को बनना चाहिए, क्यों भाई आसमां के चाँद ने हंसकर सियासत से कहा, आसमां के चाँद ने हंसकर सियासत से कहा, मुख्तलिफ चेहरों को एक मरकज पे आना चाहिए। भाई आसमां के चाँद ने हंसकर सियासत से कहा, मुख्तलिफ चेहरों को एक मरकज पे आना चाहिए। मुत्तहिद हम सब से कहते, मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर ताई चाहता हूँ मुत्तहिद हम सबको, मुत्तहिद होने को हम सब से तो कहते हैं, मगर रहबराने दी को पहले एक होना चाहिए।
کشتی کو پہلے ایک ہونا. اپنے مضمون سے میں ہٹا نہیں ہوں ناصر بھائی. پے کرے خاکی کی فطرت کو اندھیرا چاہیے, روح آدم کو محمد کا اجالا چاہیے. آدمیت کہہ رہی تھی زہد و تقویٰ چاہیے, زہد و تقویٰ کہہ رہا تھا شان موسیٰ چاہیے. اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے کچھ حد سے سوا شان موسیٰ کہہ رہی تھی مجھ کو جلوہ چاہیے. نبی کا سہارا شان موسیٰ کہہ رہی تھی. ایک بہت ہی نازک شعر دور بھی سرما, انتہا نبی کا سہارا, انتہا مولانا فرمائیے. دور بھی سرما بنے موسیٰ فقط بے ہوش ہوں. سلیم بھائی پیش کرتا ہوں بہت ہی نازک شعر اشرف بھائی. دور بھی سرما بنے موسیٰ فقط بے ہوش ہوں, قہر حق کو نور احمد کا وسیلہ چاہیے. قہر حق کو مصر کے بازار کو یوسف کا جلوہ چاہیے. حسن یوسف کے لیے حسن زلیخا چاہیے, اور زلیخا کی جوانی کو پلٹنے کے لیے عشق سرکار دو عالم کا سہارا چاہیے. عشق سرکار دو عالم کا. تمہید کا آخری شعر. سارے نبیوں کی مدد کو مرسل اعظم بڑھے, خود نبی دو جہاں کو بھی سہارا چاہیے. آخری شعر آپ کی تائید چاہتا ہوں. خود نبی دو جہاں کو بھی سہارا چاہیے. اے ابو طالب تیری شان فضیلت کے لسان, اے ابو طالب تیری شان فضیلت کے لسان. ایک بے سایہ نبی کو تیرا سایہ بے سایہ نبی کو تیرا سایہ چاہیے. چونکہ مجلس ہے اس لیے 4 مصرے اخیر کے ملاحمائیے. عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا, کیوں شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا. شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے. عاشق بے شیر ہم ہیں, ہم کو یہ معلوم ہے. آنسوؤں پہ طنز کرنے والا بڑا ہو بھائی. عاشق بے شیر ہم ہیں, ہم کو یہ معلوم ہے. کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا, کس جگہ رو. بہت بہت شکریہ. دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے, امتحان خوب لیے خوب نکھارا اس نے. اب یہاں سے 5-6 شعر سماعت فرمائیں کہ پردہ دار ایسا کہ حیران ہے منظر سارے, کہ پردہ دار ایسا کہ حیران ہے منظر سارے, خود کے آئینوں میں خود کو نہیں دیکھا اس نے. کہ خود کے آئینوں میں خود کو نہیں دیکھا اس نے. اور حضرات یہاں سے 3-4 شعر اور سماعت فرمائیں, خاص طور سے کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا, کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا, ماننے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے. بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا, ماننے والوں کا
چہرہ نہیں دیکھا اس نے. شعر سماعت فرمائیں کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی, کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی, قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے. سے ملاقات کی فرصت نہ ملی, قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے, قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے. شعر سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے سلوات بھیجیں حضرات, کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی, قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے. شعر سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا, کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا, ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ. دکھانا تو نہیں چاہتا تھا, ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. اور دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا, ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. شعر سماعت فرمائیں کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ کے ورق, کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ کے ورق, بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا اس نے, کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا اس نے. اور یہ آخری شعر ہو زحمتیں تمام, کہ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی, اور تھی مہلت دن کی, کہ امتحان صبر کا تھا, امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی, رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے, رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے. بہت بہت شکریہ. جناب ابو طالب کے ہی راستے سے کہ دیکھیے اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو عظمت ابو طالب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ولی کے باپ, کیونکہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے گود میں رسالت بھی پلی اور امامت بھی پلی. ایسی کوئی شخصیت اتنا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ حسن و حسین کے دادا ہیں. رہی بات احسان ابو طالب, اب 2 منٹ ہم نے کہا 2 منٹ. احسان ابو طالب تو اسلام اتار ہی نہیں سکتا, چاہے بھی تو نہیں اتار سکتا. کیوں نہیں اتار سکتا؟ دیکھیے جان گلب یہ عرب ورلڈ کا فوجی جنرل تھا جس نے 53 سال عرب پیننسولا پہ حکومت کی, کیونکہ عرب پیننسولا پہ پہلے برٹش حکومت تھی اور اس کا 53 سال تک وہاں وہ حکمراں رہا. ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ عرب پیننسولا پہ حکومت کر رہا تھا 53 سال, تو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ, شاید 67-68 سال کی تو عمر کی تھی اس کے, تو اپنے زندگی کا بہت بڑا حصہ اس نے عرب قوم کے بیچ میں گزارا. کرسچن ہے
لیکن جب وہ میموائر لکھتا ہے اسلام کا اور جناب ابو طالب کئی بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ ایک سینٹنس ہی کافی ہوتا ہے. اللہ نے جب اپنی عظمت کو تو خود ہو اللہ واحد اللہ الصمد. جناب فاطمہ کے لیے بہت چھوٹی سی ہنا آتا ہے نا کل کوثر، جو سب سے چھوٹی وہ ہے وہ سب سے بڑا جز ہے. اللہ کو جب سب سے بڑی باتیں کہنی کو ہوتی ہے تو بہت قلیل لفظوں میں استعمال کرتا ہے. تو جناب ابو طالب کے لیے اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ جو اپنی کتاب لکھتا ہے کہتا ہے کہ but for حضرت ابو طالب Islam would have died in its cradle. اسلام اپنے پالنے میں ہی مر چکا ہوتا اگر ابو طالب نہیں ہوتا. جان گلب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول پالنے میں ہی مر جاتے ہیں. ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جو ان کے آغوش میں پل رہا ہے وہ اسلام ہے، محض محبت ہے، شخصی بات نہیں ہے. تو وہ ایک کہ اسلام اپنے پالنے میں ہی اپنا وجود کھو دیتا. تو ان کا جناب ابو طالب کا جو اسلام کا احسان ہے وہ کوئی بھی بحیثیت انسان بھی اور کوئی بحیثیت مسلمان بھی ادا نہیں کر سکتا. جسٹ مجلس سے متصل کرنے کے لیے کہ اتنا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی اللہ کی نظر میں کہ جب تک ابو طالب رہے رسول کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب تم اپنی حفاظت کے لیے اب تم خود ذمہ دار ہو کیونکہ تمہارے سر سے تمہاری ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے جو تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے. شاید اسی طرح کی کوئی بات اللہ نے رسول کو کہی کہ اب ابو طالب جا چکے ہیں محمد، اب تمہیں مکہ چھوڑنا ہوگا کیونکہ مکہ میں جس کے بلبوتے پہ خدائی میری لیکن بندہ بھی میرا. اللہ چاہتا تو انہیں وہ مکہ میں رہ کر کے بھی محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ کے لیے ان کی ماں کا ہونا ان کی حفاظت یہ ایک کوچ تھا، اسی طرح سے رسول کے لیے ابو طالب تو جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے بھی جب ان کو اٹھا لیا تو اب کہا کہ اب تمہارے لیے مکے میں حفاظت نہیں ہو سکتی، اب تم نے کہا. یہ عظمت ہے ابو طالب. احسان جو 19 رمضان کو جو سر سے خون بہا اور مسلح بھر گیا تو خون بھی ابو طالب. جب جگر کے 72 ٹکڑے گرے وہ ٹکڑے بھی ابو طالب. اور یہی 72 ٹکڑے جب کربلا میں 72 شہید بن کے اٹھے تو اس میں بھی 18 بنی ہاشم کا جو خون بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو جناب علی اکبر کے سینے سے خون بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو 6 مہینے کے اصغر سے کے گلو سے خون بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو عصر عاشور کند خنجر سے جو گلا کٹا اور اس سے جو خون جاری ہوا وہ بھی ابو طالب کا. اتنا ہی نہیں، سکینہ کے جب گوشوارے چھلے کانوں سے لہو بہا وہ بھی ابو طالب کا. جو جناب زینب کے جو ہاتھوں میں ریسمان بندھی اور خون جو جم گیا بازو پر وہ خون بھی ابو طالب کا. جو سید سجاد کے پیروں سے خون بہا
خاردار کانٹوں سے وہ خون بھی ابو طالب کا. تو اسلام، مسلمان، انسان، اس پر اتنے سارے احسانات ہیں کہ وہ ابو طالب کا احسان ادا نہیں کر سکتا اور کبھی نہیں کر سکتا.